آپ کو ذیشان کا سلام، السلام علیکم۔ آج میں آپ سے حضرت نوح علیہ السلام کا بہت ہی مختصر تعارف شیئر کروں گا۔ تفصیل میں جانے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن میں بہت مختصر آپ سے تعارف شیئر کروں گا تاکہ ہمیں جو ہے ان کی پہچان ہو، اور ان کے وقت میں ایک بہت عظیم اور ہولناک قسم کا جو طوفان آیا تھا، جس میں پوری دنیا جو ہے وہ غرق ہو گئی تھی۔ صرف کچھ لوگ جو ایمان لائے تھے وہ بچے تھے۔ اب وہ واقعہ کیا تھا، اور وہ کشتی کے حوالے سے یہ میں آج آپ سے انشاءاللہ کچھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت نوح علیہ السلام 40 سال میں جو ہے انہوں نے اعلان نبوت کیا، اور 40 سال کے بعد 950 سال تک دین کی تبلیغ کا کام کیا۔ اور جب طوفان آیا تو طوفان تھمنے کے آپ نے تقریباً جو ہے وہ 250 سال آپ مزید زندہ رہے، تو آپ کی عمر تقریباً 1240 کے قریب تھی آپ کی عمر۔ اسی طرح سے آپ نے اپنی جو قوم تھی ان کو تبلیغ کی، اور بہت زیادہ تبلیغ کی۔ یعنی نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا، اے اللہ، میں نے تیرے احکام پہنچانے میں کوئی کوتاہی سستی نہیں کی، لیکن میری قوم ماننے اور قریب آنے کی بجائے دور چلی گئی۔ اور اس کے ساتھ پھر آپ نے جو ہے وہ اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ، میں تو عاجز و مغلوب ہو چکا ہوں، تو اپنے دین اور اپنے ایمان لانے والے بندوں کی خاطر میری مدد فرما۔ تو اس دعا کے بعد اللہ پاک نے جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہے وہ طوفان آئے گا، اور اس طوفان میں جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ غرق ہو جائیں گے۔ اور نوح علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہاری قوم کو غرق کر دیا جائے گا، تم اپنے اور ایمان والے لوگوں کے بچاؤ کے لیے کشتی تیار کرو۔ پھر آپ نے اللہ کے حکم سے جو ہے وہ کشتی تیار کی۔ اس کشتی کی لمبائی جو تھی 450 فٹ، اور اس کی چوڑائی 75 فٹ، اونچائی اس کی 45 فٹ، اتنی بڑی وہ کشتی تیار کی۔ اور وہ ساگوان کی لکڑی سے جو ہے وہ تیار کی گئی تھی۔ 2 سال کی محنت لگی اس کشتی کو تیار کرنے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کشتی جو تھی وہ 3 منزلہ تھی۔ سب سے جو اوپر والی منزل تھی اس میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے جتنے لوگ تھے، اور دوسری منزل میں جو تھے وہ جو درمیانی حصہ تھا اس میں پالتو جانور چوپاہے، اور جو سب سے نیچے والی منزل تھی اس میں وحشی جانور، درندے، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، یہ تمام جانور اس کی سب سے نیچے والی منزل میں تھے۔ اور یہ جو کشتی تھی اس میں جو لوگ سوار تھے ان میں آپ علیہ السلام، آپ کی ایک زوجہ، 2 لوگ آپ تھے، اور 3 بیٹے اور ان کی جو زوجہ ہیں، تو ٹوٹل 8 لوگ آپ تھے، اور 70 عورتیں جو لوگ ایمان لائے۔ تو 78 لوگ آپ تھے، اور باقی یعنی کہ 78 مسلمان تھے، مومن تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا کہ دوسری اور جو پہلی منزل میں جو جانور، حشرات اور پالتو جانور وہ سب تھے۔ اور یہ کشتی جو ہے اس کشتی کو تقریباً میں اگر آپ سے شیئر کروں، ہاں، یہ 10 رجب کو جو ہے یہ کشتی جو ہے چلتی ہے۔ 10 محرم کو جو ہے جودھی پہاڑ پر لنگر انداز ہوتی ہے۔ تو تقریباً یہ طوفان میں 6 ماہ کشتی جو ہے یہ رہتی ہے۔ 6 ماہ یہ طوفان جو ہے یہ تھمتا نہیں۔ اور جب یہ طوفان کی ابتدا ہوتی ہے، جو آپ کی زوجہ جو ہے جس تنور میں روٹیاں پکاتی تھی، اس پہ اللہ پاک نے کہا تھا کہ جب وہ جو تنور ہے وہ جس طرح ہنڈیا ابلتی ہے اس طرح نہ ابلنا شروع ہو جائے گا، تو آپ سمجھ لینا کہ طوفان آئے گا۔ اور وہی وقت ہوا کہ جب وہ تنور ابلنا شروع ہوا، اس سے پانی آنا شروع ہوا، تو آپ نے اپنی قوم کو کہا کہ اب ہمارا وقت ہے کشتی میں جانے کا۔ تو آپ لوگ پھر کشتی میں سوار ہو گئے، اور یہ جو ہے پھر اللہ پاک نے حکم دیا کہ ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے پانی سے، اور زمین چشمے کر کے بہا دی، تو دونوں پانی مل گئے اس مقدار پر جو مقدر تھی۔
اور یہ اتنا شدید طوفان تھا کہ ان کی جو لہریں تھیں وہ پہاڑوں جتنی بلند تھی. تو یہ پوری دنیا جو ہے اس طوفان میں غرق ہو گئی سوائے ان لوگوں کے جو کشتی میں سوار تھے. اور 6 ماہ کے بعد جو ہے یہ طوفان تھم گیا، اور اس طوفان میں آپ کا ایک بیٹا اور آپ کی ایک زوجہ جو ہے وہ بھی غرق ہوئیں، چونکہ وہ بظاہر مسلمان اور مومن تھیں، لیکن وہ جو پیٹھ پیچھے جو ہے وہ منافق تھے اور کافروں کا ساتھ دیتے تھے، تو اللہ نے ان کو بھی غرق کر دیا. تو یہ ایک مختصر سا تعارف تھا حضرت نوح علیہ السلام کا. یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں انہوں نے کتنی تکلیفیں کاٹیں، انہوں نے جو ہے کس طرح سے جو ہے وہ دین کو پھیلایا.